بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ظہر کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 لفظ پڑھ لے، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائے گے۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائے گی اور تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، تمام مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی تمام حاجات ایسے پورے ہونے لگے گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہیں رہی۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ یاد کر لینے ہیں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اساتہ، صحت اور پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنے ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی نہ ہونا، کاروبار کا چلانا لیکن چل نہیں پانا، مخالفوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کہ کیا کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا نہ کبھی کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہو، بیماریاں ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، بے اولادی ہو یا رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسی بھی دیکھا گیا کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو پوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ گھر میں فاقے چل رہے ہو تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھے، پھر کمال دیکھیے، ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگ جائے گی۔ لوگوں کی کسی طرح کی بھی مشکلات ہے، بے روزگاری ہے، بیماری میں مبتلا ہے، فاقوں میں مبتلا ہے، اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہے، تو انہیں مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فاقہ ختم، عزت، دولت، شہرت کیسے ملتی ہے؟ تو اس لیے وظائف بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں
غوطے لگاتے ہیں، جب خوشحالی ہوتی ہے تو دل خوشی سے ہمارا بھر جاتا ہے۔ تو اس تحریر میں فراخی رزق اور پاکوں کے خادمے کے لیے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور کثیر الاعمال ہے۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے، فراخی رزق کا انوکھا عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں پوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت پوری نہ ملی ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور پیدا نہیں ہوگا جو یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر اس کو مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین، وہ لوگ، وہ دن اور وہ رات بھی خوش قسمت ہوتی ہے جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں کوئی رات اور دن گزار دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 7 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں سے عمدہ مشک بہ رہا تھا، اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم رب کریم کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے وہ دیکھ لے، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ایسی تعداد بھی موجود ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، کبھی موبائل فون کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزارتی ہے، میڈیا پر ساری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پلاتے ہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہے جنہوں نے نہ نمازوں کی فکر کی ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں بلکہ سالوں قرآن پاک کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دلاتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کرے گی، ماہ رمضان میں رات کو نوافل پڑھے گے، خوب تلاوت کرے گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے ہم صرف دھوکے میں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج ہسپتالوں میں جا کے دیکھ لیں، ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں عبادت کریں گے، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ جوانی میں ہی ایسے حادثات آ جاتے ہیں، ان کی ایک لمحے میں زندگیاں ختم ہو جاتی ہے۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیں، انسان کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہم سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی دلاسیاں دلاتے ہیں۔ تو آپ نے عقل مندی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا پیغام ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آپ نے اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کے بجائے تقویٰ پرہیزگاری کو اپنانا ہے۔ شب و روز کی فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں خود کو برباد مت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالے۔ اللہ کریم
نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کرے، نیکیوں میں مشغول ہو جائے، اور اللہ پاک کی جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جائے۔ آج دیکھ لے ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جنہوں نے سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، ہر لمحہ وہ مر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، نیک کام کرے، 5 وقت کی نماز کی آج سے ہی عادت ڈالے۔ تو محترم ناظرین، کہ رب کریم کے بارگاہ میں عالی حسب و نسب، مال و دولت، عزت شہرت والا خوش قسمت نہیں ہے، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، قوم سے ہو، گوری رنگت رکھتا ہو، کالی رنگت رکھتا ہو، دولت مند ہو، مفلس ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، رب کریم کی اطاعت اور فرمان برداری میں اپنی زندگی گزارتا ہے، وہی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ کی یاد سے جب غافل ہو جائے گے تو اللہ پاک آپ کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ڈال دے گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، ہر وقت آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری ہونا چاہیے۔ کوشش کرے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو وقت نہیں ملا، آپ کسی بھی وقت اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن بہترین جو ٹائم ہے وہ ظہر کی نماز کا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے۔ پوری دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وقت جو ہے وہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر دینی ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لے یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور وہ 3 لفظ کون سے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہنیں بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے ایک دفعہ مکمل دیکھ لینا ہے، آپ نے اس کی ایک تسبیح پہلے بیٹھ کے کر لینی ہے۔ آپ کی کتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، ہر مشکل حاجات آسان ہو جائے گی، آپ کی منٹوں میں چٹکیوں میں پوری ہو جائے گی، ہر مشکل ہر پریشانی کا پوری حل ہو جائے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے گے وہ ادا ہو جائے گا۔ آپ بے روزگار ہے، آپ کو روزگار مل جائے گا۔ آپ بے اولاد ہے، آپ کو اولاد مل جائے گی۔ اچھے رشتے چاہیے، اچھے رشتے مل جائے گی۔ کاروبار میں مشکلات ہے، کاروباری مشکلات ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح یا فتاح یا وہاب یا رزاق اس کی پڑھ لینی ہے، ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لینی ہے، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے بعد میں آپ اپنا کام بھی کرتے رہے، کام کرنے کے دوران بھی آپ ان الفاظ کو دہراتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ کم از کم 7 دن آپ نے لگاتار عمل کرنا ہے۔ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اگلی دن ظہر کی نماز تک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ دیکھنا کیسے آپ کے بگڑے کام بننے شروع ہو جائے گے، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، صدقہ بھی دینا ہے۔
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔